آسمان تو ٹھیک ہے خوبصورت ہے، لیکن دل اپنا بھی شہد ناخن پاکا، ناخن پاک کی خوبصورتی کا کیا کہنا ہے؟ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قدموں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہاں نہ قدموں کی بات ہو رہی ہے، نہ تلووں کی بات ہو رہی ہے، یہ قدم و تلووں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں جو انگلیاں مبارک ہیں، اس انگلیاں مبارک میں جو ناخن مبارک ہے، اس ناخن مبارک کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہینہ بنا چرخ کو ہر پھول، اتنا بھی مہینہ بنا چرخ کو ہر پھول، صلی اللہ علیہ رسول اللہ۔ چاند کی بات چلیے، ایک اور شعر یاد آ گیا، وہ کون سا ہے نا، وہ پھیکا پھیکا نور ہے آ گیا وہ نور والا، چاند کا بھی ہے اس میں کوئی، ایک تو وہ چاند سا چمکاتے چہرہ مسکراتے آئی ہے، مگر ایک وہ بھی ایک یہ شعر بھی ہے کہ چاند پہ تو پھیکا پھیکا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ نعت خان کے ساتھ اب یہ چلتی رہے گی، اپنے کو یاد شعر تو میرے کو بھی پورا یاد نہیں آتا، وہ اب یہ بھی نعت خان بیچارے کیا کرے، اپنے کو بیٹھے بیٹھے کچھ یاد آ جاتا ہے کہ یار ایسا بھی کوئی شعر ہے، اور وہ شعر سنا ہوا ہوتا ہے، اب یہ تھوڑی دیر کے بعد آ جائے گا۔ تو آسماں کے چاند پر تو پھیکا پھیکا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، اسی طرح کا شعر ہے، تو یہ ذرا دیکھو مل جائے تو پڑھ دینا، اور کیا باقی چاند نکالتے رہو مولانا نعت خان، چاند نکالتے رہا، چاند چاند کر رہے ہیں اپنے، ٹھیک ہے۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان مبارک ہے، اور اعلیٰ حضرت کے جب اشعار یاد آتے تو پھر اسی طرح تو آج چاند چاند ہو گیا ہے کہ آج چاند نظر آیا یا چاند نظر نہیں آیا، اب اسی میں ہم سب ہیں، تو آج چاند چاند ہی ہو رہا ہے ہر طرف کہ چاند نظر آیا، چاند نظر آیا، نہیں آیا، نہیں آیا، نہیں آیا۔ تو جب چاند کی باتیں ہوں گی تو پھر اس چاند کی کیوں نہ باتیں ہوں کہ جس کا جو مطلب کہ خود آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ قربان ہونا۔ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، یہ بھی چاند آ گیا، دیکھو یار، نور والے کے رخ روشن کی بھی بات ہے، نور والے کے رخ روشن کی کیا تعریف ہو، چہرہ انور کے چہرہ انور کے آگے چاند بھی شرمایا ہے، چہرہ انور کے آگے چاند بھی شرمایا، شمس میں تیری ضیا اہلا و سہلا مرحبا، ماہ میں تیرا چادلا اہلا و سہلا مرحبا، 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 یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیارا پیارا اور بڑا ہی پرذوق مہینہ، جس کے آنے کی برکت سے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یعنی شاید دنیا میں آپ کو ایسے ہزاروں
عاشقان رسول ملیں گے، ہزاروں مسلمان ملیں گے، جن کا یہ کہنا ہو سکتا ہے، آپ کو ملے گا کہ ہم نے نمازیں اس ماہ میلاد میں شروع کی تھی. یعنی یہ ماہ میلاد یہ کئیوں کو نمازی بناتا ہے. یہ ماہ میلاد کئیوں کو پوری ایک مٹھی داڑھی کی سعادت پانے والا بناتا ہے. اس ماہ میلاد میں کئی ایسے ملیں گے جنہوں نے امامہ شریف سجایا ہوگا. اس ماہ میلاد میں کئی آپ کو ملیں گے جنہوں نے مسواک شریف کی عادت اپنائی ہوگی. اس ماہ میلاد میں کئی ملیں گے جنہوں نے غلط کام چھوڑے ہوں گے، حرام روزی چھوڑی ہوگی، جھوٹ چھوڑا ہوگا، وعدہ خلافی چھوڑی ہوگی، بری صحبتیں چھوڑی ہوں گی، والدین کو ستانا چھوڑا ہوگا. کئی آپ کو اس ماہ میلاد کی برکتیں پانے والے ملیں گے جنہوں نے اپنے گھروں پر وسعت کی ہوگی، جن کو خود وسعت ملی ہوگی، جنہیں خود برکت ملی ہوگی، جنہیں خود راحت ملی ہوگی، جنہیں خود سکون ملا ہوگا، جن کے گھروں میں نہ اتفاق میں بدل گئی ہوگی، روٹھے ہوئے ماں باپ من گئے ہوں گے، بچھڑی ہوئی اولاد مل گئی ہوگی. اس ماہ میلاد یہ جو میں کہتا چلا جا رہا ہوں، مجھے بس میرا یہ ہے، یقین کی حد تک ہے کہ ایسے آپ کو مجموعی طور پر اگر ڈھونڈے گے تو آپ کو کئی مدنی بہاریں ملیں گی کہ ہمیں یہ جو برکتیں ملی ہیں اس ماہ میلاد کے صدقے میں ملی ہیں. اور اس ماہ مبارک کی وجہ سے الحمدللہ ہمارا یہ بیڑا پار ہوا ہے. اور ماشاءاللہ عاشق میلاد، سبحان اللہ، میرے پیارے پیارے شیخ طریقت امیر سنت کی زیارت آپ کر رہے ہیں مدنی چینل کی اسکرین کے اوپر. اور ایک بات بتا دوں، ہمارے یہاں تو بھی کنفرم نہیں ہے چاند ہوا یا نہیں ہوا، مگر جہاں امیر سنت ہے نا وہاں کنفرم ہے کہ وہاں چاند ہو چکا ہے. اور وہاں پر بس یہ آج ماہ میلاد کی 2 تاریخ ہے. میں امیر سنت کو ماہ میلاد کے اس پیارے پیارے مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. سبحان اللہ، سبحان. دھوم ہے عطار، دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی. دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی. مائک کھول دو بھیا، میں آگے کچھ کہنے والا ہوں. دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی. جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، 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 مرحبا یا مصطفیٰ. سرکار کی آمد مرحبا، مرحبا. سردار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، آقا عطار کی آمد. مرحبا، مرحبا مرحبا، مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. مبارک ہو وہ شوش پردے سے باہر آنے والا ہے، مبارک ہو وہ شوش پردے سے باہر آنے والا. گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے پیکیجز دیکھتے ہیں، سوالات اور اس کے جوابات کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، ترجمہ کنسلر عرفان. تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو. اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو آخرت کے لیے دعا کرنے میں کوشش کریں، کیونکہ نماز کے بعد دعا مقبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب
صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مخلوق کو دین کی دعوت دینے سے فارغ ہو جائیں تو اپنے رب عز و جل کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جائیں. سبحان اللہ. اس آیت کریمہ سے 3 باتیں معلوم ہوئی. جی. نمبر 1، نماز کے بعد خاص طور پر اللہ کریم سے دعا کرنی چاہیے ٹھیک ہے. کہ اللہ کریم نماز کے بعد کی گئی دعا قبول فرماتے ہیں. یعنی اگر آپ کوئی مراد چاہتے ہیں، آپ کی کوئی مراد ہے، کوئی پریشانی ہے، جی تو یہ بھی جو ہے نا، یہ عبادت کے بعد، نماز کے بعد، نماز عبادت ہے، صحیح. تو نماز کے بعد جو ہے نا یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. کیا بات ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات بتائیے. جی. تو ایک وقت یہ بھی ہے. ایک وقت یہ بھی ہر 5 نماز کے بعد. دوسرا یہ کہ بندے کو فارغ نہیں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور نہ ہی لا یعنی کام میں مشغول ہونا چاہیے. یعنی ایسے کام میں مشغول نہ ہو کہ جس کا کوئی دنیاوی فائدہ ہو نہ دینی فائدہ ہو. یعنی فضول کام، فضول کام میں نہ پڑے، نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ، بالکل ایسے کاموں میں مشغول نہ ہو. خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جو اسے فائدہ نہ دے. اچھا، تیسری ہمیں کیا اس میں بات حاصل ہوئی جی. کہ جو خطیب، وائز اور مبلغ حضرات رات گئے تک محافل اور اجتماعات میں عوام الناس کے سامنے خطاب، تقریر و بیان کرتے ہیں، جی انہیں بھی چاہیے صحیح. کہ وہ اپنے اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ. لیکن حضور اپنے گئے سفر کر کے، بیان بھی کیا، ملاقاتیں بھی کی، اب تھک گئے. اب آنے کے بعد بندہ اپنے آپ کو کیسے تیار کرے کہ میں انفرادی طور پر خود بھی تلاوت کروں، نوافل پڑھوں، ذکر و اذکار کروں، دعا مانگنے بیٹھ جاؤں. یہ اپنا مائنڈ بنائے کیسے آدمی؟ اس میں دیکھیں یہ ہے کہ ابھی تو یہ ذرا کہ تلاوت کے فضائل و بیان کر کے آیا ہے، جی. ذکر و اذکار کے فضائل و بیان کر کے آیا ہے. جی. میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ دیگر بھی جو نا یہ جو فضائل جنہوں نے سنے وہ بھی اس پر عمل کریں. ٹھیک. یعنی اپنی زبان میں تاثیر پیدا کرنا چاہتا ہے صحیح. تو خود بھی یہ عمل کرے. سبحان اللہ. جب خود یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ اور کریم تاثیر بھی پیدا ہوگا. اب دیکھیں میرے سنت کو دیکھیں کہ جو بھی کام کیا تو پھر خود عمل کیا ہے، کیا بات. پھر لوگوں کو اس کی دعوت دی ہے. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت سے عرض ہے کہ ابھی تک ہمارے یہاں تو چاند کا اعلان ہونے نہ ہونے دونوں کا کچھ بھی ابھی تک اعلان ابھی تک میرے پاس بھی نہیں آیا. تو مدنی چینل کی اسکرین پر بھی ترکیب بن جائے گی جو بھی ہوگا. تو عرض یہ ہے کہ پھر بھی اب استقبال ماہ میلاد، استقبال ماہ ربیع الاول کے لیے جمع ہیں اور ہمارا مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی ہے. میں چاہوں گا اگر ابتدا میں ہی آپ استقبال جس کو ہم کہتے ہیں کہ مبارک ہو وہ شے پردے سے باہر آنے والا ہے، ماہ مبارک آنے والا ہے، چاند نظر آنے والا ہے، استقبال کے لیے جماعت، استقبال کے لیے ہمیں کیا کیا نیت کرنی چاہیے، کیسے استقبال کرنا چاہیے اس ماہ میلاد کا، اس پر میں چاہوں گا کہ آپ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. یہ تو سب جذبہ کروائے گا. آئے وہ کہاں سے ملتا ہے استقبال جس کو جذبہ ہوتا ہے وہ سارا سال انتظار کرتا ہے آئے. کہ ماہ ربیع الاول شریف آئے گا اور یوں کریں گے، یوں کریں گے، یوں کریں گے. اب جو سجاوٹ ایک کی ہے نا، تو یہ استقبال، خوشی، استقبال، ادب، احترام، تعظیم، ماشاءاللہ محبت، ان سب کا اظہار ہے اس میں. اب یہ سب ہو اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو. میں ابھی کچھ دیر پہلے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ ماہ میلاد ہے، یعنی اگر ہم مبالغ آپ کے تو خیر زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ کیسے کیسی رونقیں اور ماشاءاللہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. غالباً بھائی یہ وہ پیارا مہینہ ہے کہ جس کی برکت سے کئی گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کے راستے پر آئیں. میلاد منانے کا جذبہ انہیں نیکی کے راستے پہ لے آیا. کیا فرماتے ہیں؟ بجا فرمایا آپ نے، بالکل بجا فرمایا کہ کئی لوگوں کی مطلب اس میں اصلاح کی صورت ہوتی ہے کہ اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے بہت پرانی بات ہے، دعوت اسلامی کا ہی واقعہ ہے. دعوت اسلامی میں تو 12 دن کے لیے داڑھی رکھی گیا کہ وہ چاند رات سے اب 12 دن تک داڑھی رکھوں گا. تو پھر وہ انہوں نے نہیں کٹوائی. تو آپ ان کو جانتے ہیں،
مجھے میرے ایک اور یعنی ان کے دوست ہے، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یار مجھے حیرت ہوتی ہے یہ وہی ہے جو ایسا سدھر گیا ہے، مجھے یقین نہیں آتا۔ تو یوں جشن ولادت کی خوشی میں اس نے 12 دن داڑھی رکھی، اور پھر یہ کہ الحمدللہ میری آخری ملاقات تک تو داڑھی ہے اس کی، اب تو خیر وہ نانا دادا بن گئے ہوں گے، اب اپنے ماحول کے ہی ہیں۔ ماشاء تو اللہ۔ اللہ پاک جس کو ہدایت دے، تو فوائد کا تو انکار ہے ہی نہیں نا۔ جشن ولادت منانے کے فائدے کا، سورج آب و تاب سے چمک رہا ہو تو اس کا انکار تو اندھا ہی کر سکتا ہے، آنکھ والا تو کبھی نہیں کر سکتا۔ کار ثواب ہے، اور اس بہانے درود و سلام پڑھے جاتے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا بیان ہوتا ہے، سنتوں کے بیانات کیے جاتے ہیں، مسجدوں میں رونق ہوتی ہیں، اور خوب ان کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں، نعت خوانیاں ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں، تو ثواب کے بہت سارے کام جشن ولادت میں کیے جاتے ہیں، اور کام کرنے بھی وہی ہیں جس میں ثواب ملے۔ باقی اب کوئی اگر اس میں مسئلے کرتا ہے، الٹ پلٹ معاملات کرتا ہے، تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے بعض لوگ سنا ہے کہ وہ میوزک بھی کرتے ہیں، اچھل کود اس طرح کی کرتے ہیں جسے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ باہر اچھل کود منع نہیں ہوتی، لیکن بعض اچھل کود لچکے توڑے کے ساتھ ہوتی ہے۔ لچکے توڑے کے ساتھ جو ہے نا وہ اصل ڈانس ہوتا ہے، ڈانس حرام ہے۔ اب یہ کہ ہر طرح کے لوگ گھس جاتے ہیں اس میں، جیسا وہ دریا میں مچھلیاں ہوتی ہیں اور جال پھینکو تو کیکڑے بھی آ جاتے ہیں، تو بعض اوقات دریائے سانپ بھی نکل آئیں گے، تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اب یہ کہ سمندر ہے یہ انسانی، اس میں کئی لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی نہیں کرنی چاہیے، ان کو سمجھایا جائے، اور جشن ولادت خوب منائے جائے، اور دھوم دھام سے منایا جائے، اور بڑھ چڑھ کر منایا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا میاں بیوی ایک ہی کنگھی استعمال کریں گے تو ان میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یا مرشدی میرے والدین کے لیے اور میرے اہل و عیال کے لیے خاتمہ بالایمان کی دعا فرما دیجیے۔ اللہ پاک ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ ایسا کہیں پڑھا سنا تو ہے نہیں کہ میاں بیوی ایک ہی کنگا استعمال کریں تو اس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو ویسے ہی لڑائی تو ہوتی رہتی ہے۔ کم ہی گھر ہوں گے جن میں واقعی امن قائم ہو، کیونکہ بے عملی بہت ہے، گناہ بہت ہو رہے ہیں، تو گناہوں کی وجہ سے یہ لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے پر تہمت رکھتے ہیں، بعض اوقات معاذ اللہ بدگمانی کرتے ہیں، تو یوں بھی یہ لڑ پڑتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علی محمد۔ مدنی محمد۔ چینل کی اسکرین پر 30 سفر لکھ دی گئی ہے۔ اس کا مطلب چاند کی خبر نہیں آئی، طے نہیں ہوا ہے، یعنی یا تو یہ فائنل ہو گیا کہ چاند نظر نہیں آیا، لگتا یہی ہے۔ اس کی علامت یہ جی ہاں، لگتی ہے۔ جی ہاں۔ اور اب اسلامی بھائیوں کو یہ کہ وہ آپ یہاں فیضان مدینہ میں آپ کی زیارت نہیں ہو رہی ہے، آپ نے تو اسکرین پر میں نظر نہیں آ رہا فیضان مدینہ میں؟ آپ اسکرین پر نظر آ رہے ہیں کچھ یہاں کچھ اور امیدیں لگا کر بیٹھی ہے قوم۔ اللہ، انشاءاللہ کل حاضری کی امید ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فزیکلی انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی سوال چلائیے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے۔ یہ ایک سوال موصول ہوا ہے
امیر اہل سنت جو بیٹے شادی کے بعد والدین کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ عموماً والدین کے اخراجات اٹھاتے ہیں، ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، مگر جو اولاد ساتھ نہیں رہتی وہ والدین کی کس طرح خدمت کریں، کس طرح خیال رکھیں، اور اس مہنگائی کے دور میں ان کے لیے ماہانہ کتنی رقم مقرر کریں کہ وہ اپنے اخراجات مکمل کر لیں؟ دیکھو، اخلاقی طور پر تو جو کچھ اولاد کے پاس ہے نا، سمجھو ماں باپ کے لیے اس کا تو منہ کھلا رہنا چاہیے خزانے کا. تاہم یہ کہ اگر ماں باپ محتاج ہیں، محتاج ہمارے یہاں عوامی عرف میں ہاتھ پیر جس کے کام نہ کرتے ہوں، لولا لنگڑا نابینا ہو، اس کو بولتے ہیں. تو حقیقت میں محتاج یہ نہیں ہے، بلکہ محتاج وہ ہے کہ جو مطلب جس کے بعد کھانے پینے کو نہ ہو، ہے نا. تو اگر ماں باپ ایسے ہیں کہ تنگ دست ہیں، کھانے پینے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے اخراجات، پہننے کے لیے نہیں ہے، رہنے کے لیے نہیں ہے، تو یہ اولاد پر واجب ہوگا کہ یہ اپنے ماں باپ کی یہ ضرورت پوری کرے. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ کتنی مقدار میں. اب یہاں تو ہم تو پوری دنیا میں سنے جا رہے ہیں، یا تو ہمارے یہاں رقم اس کرنسی بھی الگ الگ ہے. تو جتنی ضرورت ہے، نان نفقہ ہے، مکان کی ضرورت ہے، مکان دینا ہوگا، اولاد پر ہے کہ وہ ان اولاد بھی دے سکتی ہو، ظاہر اس کے لیے اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ چوری کر کے لائے، وہ دے سکتی ہو. اسی طرح کھانا پینا، کپڑے، جو مطلب ایک عرف میں ایک درمیانے انداز میں جو ہوتے ہیں، تو وہ اس کو مطلب کرنا ہوگا. اگر وہ کھلائے گا پلائے گا نہیں، اور وہ ہیں محتاج کھانے پینے کے، ضرورت مند ہیں، تو اولاد گناہ گار ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی صلی اللہ الحبیب تعالی علی محمد. میرا خیال صلی ہے اللہ علی محمد. ہمارے ذمہ داران غور کریں تو یہ جو امیر سنت کے ساتھ سوال ہوا اور اس کا جو جواب ہوا، اس کا کلپ نکالنا چاہیے، ویڈیو کلپ، کیونکہ ایک بڑی تعداد یہ ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کر پا رہی، ورنہ اولڈ ہاؤس میں کیوں داخل کرواتی. اور بھی ان کے ساتھ جو بدسلوکی کا معاملہ بھی چل رہا ہے، خاص طور پہ جب یہ شادی کے بعد بھی بچوں کو لے کر الگ ہو جاتے ہیں، والدین الگ ہو جاتے ہیں. اس میں خاص طور پہ جو جاب کرتے ہیں والد، اور جب وہ ان کی ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے، پھر بعض اوقات پینشن نہیں مل رہی ہوتی، یا اس طرح کی ان کی کوئی انکم کا ذریعہ نہیں ہوتا، تو پھر اولاد واقعی ماں باپ کو بعض ستاتی ہے، تڑپاتی ہے. خوش نصیب اولاد ہوتی ہے جو ماں باپ کا خیال رکھتی ہے، وہ بہت خوش نصیب بھی ہوتے ہیں جو واقعی خیال رکھتے ہیں، ماں باپ کو بہت خوش رکھتے ہیں اور دعائیں لیتے ہیں. لیکن بڑی تعداد ایسا لگتا ہے دنیا بھر میں کہ ان کو پرواہ نہیں ہے والدین کے، ایسا لگتا ہے. تو یہ کلپ اگر جاری ہو جائے صحیح معنی میں اور قوم تک پہنچائیں، آپ بھی پہنچائیں، تو کیا پتہ کوئی بیٹے کا دل، اولاد کا دل چوٹ کھا جائے اور وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اپنی قبر و آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے. ایک اور سوال سوشل میڈیا کے ذریعے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مدینے کا تصور اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کس طرح کیا جا سکتا ہے، اور ایک نابینا شخص کس طرح یہ تصور کرے؟ تو تصور تو آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا نا، وہ تصور آنکھیں بند کر کے کیا جاتا ہے عام طور پہ. تو وہ نابینا کی آلریڈی پہلے سے آنکھیں بند ہیں. تو مدینہ پاک کا تصور تو ہمارے ہاں خاص موقعوں پر کیا جاتا ہے، جیسے کہ ابھی محفل مدینہ ہوئی تھی، اس میں بھی کیا گیا تھا. اس کے بھی یعنی کیسٹ وغیرہ ظاہر کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہوں گے، اور مختلف پیجز پر بھی تصور کا طریقہ موجود ہوگا. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک حلیہ ہے، یعنی چہرہ مبارک، کان مبارک، بھویں مبارک، آنکھیں مبارک، زلفیں مبارک، امامہ شریف، داڑھی مبارک، تو یہ سب مطلب ہے کہ ہونٹ مبارک، جو بدن یہ چہرے مبارک کے سے ان سب کو مطلب پڑھ کر
जो सब किताबों में लिखा हुआ है को पढ़कर ज़हन नशीन करे, वह आंखें बंद कर के इसी पर गौर करे और देखने की कोशिश करे तसव्वुर में कि यूं चेहरे मुबारक है, मुस्कुराते हैं तो यूं फूल झड़ते हैं। मुस्कुराने में फूल झड़ने से मुराद ये फूल झड़ना ये एक मतलब मुहावरा है, वाकई यानी कि वो गुलाब के फूल नजर नहीं आएंगे, तो यूं फूल झड़ते हैं, मुस्कुराते हैं तो बात करते हैं तो इस तरह आपकी निगाहें मुबारक होती हैं, तो इस तरह मतलब अल्फाज का अंदाज होता है, आवाज का इस तरह उतार चढ़ाव होता है। तो यूं मतलब ये कि अगर बंदा गौर करता रहे तो तसव्वुर इतना बेहतरीन कायम हो सकता है। ये ज़हन में रखें कि जिस चीज को इंसान तसव्वुर में दोहराता रहता है ना, वो ख्वाब में उसको नजर आती है। तो इसी तरह मतलब अगर मदीना और ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर इंसान बांधता रहे अकीदत के साथ, तो इंशाअल्लाह क्या बईद के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे उसे नजर आ जाए। जलवे खुदाएं तालिबे दीदार की तरफ। आंखें जो बंद हो तो मुकद्दर खुले हसन, आंखें जो बंद हो तो मुकद्दर खुले हसन, आंखें जो बंद हो तो मुकद्दर खुले हसन, जलवे खुदाए तालिबे, जलवे खुदाए तालिबे दीदार की तरफ, जलवे खुदाए तालिबे दीदार की तरफ। देर तक हो दीदे मुसहफ़े आरिज नसीब, इतनी देर तक हो दीदे मुसहफ़े आरिज नसीब, हिफ्ज कर लूं नाज़िरा पढ़ पढ़ के कुरान जमाल। क्या बात है, क्या बात है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बसारत को गई लेके बसीरत तो सलामत है मदीना, हमने देखा है मगर ना दीदा दीदा मदीना, हमने देखा है मगर ना दीदा दीदा। अहमद अर्ज कर रहा हूँ, अगर किसी ने सुना सुनी चांद के नजर आने ना आने का ऐलान कर दिया, हालांकि फैसला कुछ और ही आया, तो उसका इजाला कैसे करना होगा? जब फैसला आया तो आजकल के दौर में तो पता चल ही जाता है कि चांद नजर आ गया है। असल में ये हुजूर हुआ ये है, जो अलबत्ता ये ये किसी सवाल जो आया आपको, जी। मुझे ऐसा लग रहा है, आज की बात कर रहा हूँ कि बड़े मतलब के वसूख कहने वाले, जैसे कि वसूख अंदाज में, एक पूरे एतमाद अंदाज में चांद मुबारक की इन्होंने पोस्टें चलाई। तो मैंने किसी को लिख कर भेजा कि अभी तक चांद का नज़र आने का ऐलान नहीं हुआ, पता चल रहा था। तो अब उनका रिप्लाई, ओह यहाँ तो बड़े बड़े ग्रुपों में चल रही है कि चांद नज़र आ गए, चांद नज़र आ गया। तो ये होता है ऐसा कि वो कोई चला देता है, तो चूंकि यहाँ तस्दीक का जहन नहीं है, इस पर बाकायदा ये आज जहन बना लें कि ये जो सोशल मीडिया पर आने वाली पोस्टों को जो हम बगैर तस्दीक के वायरल कर रहे होते हैं, खुद आज की तारीख देख लेना कि आज
चांद नजर ना आने का ऐलान अब हो चुका कि चांद नजर नहीं आया। अब जिन्होंने पोस्टर चला दी और उनकी देख देख के जिन्होंने पोस्टर चला दी और ये केका चला दी, बड़े बड़े ग्रुपों में हो रहा है, तो बड़े बड़े ग्रुपों में ये बड़ा बड़ा रॉन्ग नंबर लग रहा था। बाज़ औक़ात तो बड़े बड़े लोग भी वो, अच्छा फिर अगर बड़ा आदमी जो हो ना वो भेज देगा ना किसी को पोस्ट, तो वो तो उस पर तो एतमाद हो जाता ज़ाहिर है कि उसने भेजा मुझे, फिर उसकी सही की बेइज्जती होती होगी, क्योंकि बोलते हो भाई मैं क्या करूं यार, मुझे तो उसने भेजा था। तो यही है कि जब तक कंफर्म ना हो ना तो आदमी चुप रहे, बोले नहीं तो रेवाता नहीं है। अब मैं ये भी अर्ज कर दूं ना कि देखने सुनने वालों को कि आप मदनी चैनल की स्क्रीन को देख लिया करें। ये यूं समझे कि ये तो मैं लाखों को अर्ज कर रहा हूं। अगर आपके पास मदनी चैनल, जैसे फेसबुक पर भी मदनी चैनल है, यूट्यूब पर भी मदनी चैनल है, मदनी चैनल की अपनी एप्लीकेशन मौजूद है, तो आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। कम से कम यही देख लें कि यार मदनी चैनल पर डेट आ गई, क्योंकि मदनी चैनल जब भी डेट चेंज होगी तो मदनी चैनल पर आ जाएगा। जब तक नहीं आया तो आप कह सकते हैं अभी तक मदनी चैनल पर हमने तारीख देखी नहीं है, तो मदनी चैनल पर देखी नहीं है तो आप ऐलान भी ना करें। अल्लाह पाक ने चाहा तो मदनी चैनल के जो भी जिम्मेदारान हैं वो बाकायदा एक तस्दीक के साथ ही इसको लेकर चलेंगे। राब्ते तो किसी न किसी हद तक होते ही हैं। तो मेरी सबसे ही दरख्वास्त है, कैसे पता चले, तो मदनी चैनल जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा नुस्खा है। एक निशान, चलो मदीना शक्ल, डिजाइन या तो फिर इससे ये हुआ कि यार 2 दिन का फर्क तो होता नहीं है आमतौर पे, तो 1 दिन का फर्क होता है। तो यूं वो कयास के घोड़े तोड़ा कर वो लोग चल पड़े होंगे। हालांकि पहले भी ऐसा हुआ है, 2 दिन का फर्क मुझे याद पड़ता हुआ है पाकिस्तान में और मदीना शरीफ या अरब ममालिक में। आप फरमाते थे एक दफा आपने को एक रात मनाई है तो 3 दफा मनाई है। शबे बरात, तो इसका मतलब 3 जद्दा शरीफ में था, मदीने पाक की हाजिरी से मुशर्रफ होकर, तो वो शबे बरात थी, मतलब रात। और मुझे आना था अमारात, शबे बरात में मेरा बयान था, उन दिनों होता था बयान, मतलब तो यहाँ शबे बरात का बयान किया। काफी साल पुरानी बात है। जी जी। फिर यहाँ से बयान कर लिया तो उसी दिन फिर फ्लाई की मैंने कराची में शबे बारात का इज्तिमा था। अब जो फर्क था ना तारीख में, यानी कि बिल्कुल साथ साथ 1-1 दिन के फर्क के साथ। अब इसी पर याद आया, कराची में शबे बारात का बयान किया। इसी पर याद आया कि तारीखों का फर्क ये रहा है। बाहर में जो होता था अपना, जी हाँ, 3 बार शबे बारात मिली थी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। जी सवाल चलाइए। एक निशान, शक्ल, डिजाइन या लफ्ज जानबूझकर जिल्द पर लगाया या रखा गया जो जिल्द के नीचे रोगन या रंग डालने से पैदा होता है। इसमें लोग अल्फाज लिखवाते हैं, कोई सिंबल या मखसूस निशान बनवाते हैं, कोई तस्वीर बनवाते हैं, किसी इंसान की, किसी जानवर की या किसी जानदार वगैरह की। मगरिबी दुनिया में इसको बनवाने का रिवाज आम है। इसको इंसानी इजहार या पहचान का जरिया समझा जाता है। दुनिया में करीब 20% आबादी के जिस्म पर टैटू मौजूद हैं। इसे बनवाने में इन्फेक्शन का खतरा होता है। बनवाने में 1 दिन या कई दिन भी लग सकते हैं। ये खाल की दूसरी तह में इंक या रंग डालकर बनाया जाता है। बनवाने के बाद मिटवाना एक इंतहाई मुश्किल काम है जिसमें सर्जरी या लेजर दरकार होता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में भी ये रुझान बढ़ रहा है और कराची समेत पाकिस्तान में सैकड़ों की तादाद में टैटू पार्लर बन चुके हैं।
ایک اخباری سروے کے مطابق پاکستان میں سب سے زیادہ 23 سے 35 سال کی عمر کے لوگ ٹیٹو بنوا رہے ہیں۔ امیر اہل سنت آپ سے سوال ہے، آج کل جو نئے فیشن کے طور پر مرد عورت ٹیٹو بنواتے ہیں اس کا کیا حکم ہے، اور بدن میں ٹیٹو ہوتے ہوئے وضو اور غسل ہوگا یا نہیں؟ یوں ہی نماز کا کیا حکم ہے؟ عام لوگ یا نیو مسلم جو ٹیٹو بنوا چکے ہیں، اب اگر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو تو اس کا ازالہ کیسے کیا جائے؟ نوجوانوں کو اس حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ اب ہے جی 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 مفتی صاحب تشریف، آپ ارشاد تو بتائیے۔ ٹیٹو بنوانا یہ جو ہمارے یہاں جس طرح بنوائے جاتے ہیں کہ کھود کر اس کو باقاعدہ اس کے اندر یہ بھرا جاتا ہے مواد، تو یہ بنوانا شرعاً ناجائز و حرام ہے، اور حدیث پاک میں اس پر لعنت آئی ہے جو اس طرح کرتا ہے، تو شرعاً یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اب اگر یہ اس طرح کے بنا لیے گئے ہیں کہ ان کو مٹانا بغیر آپریشن کے ممکن نہیں ہے، بغیر اذیت پہنچے، بہت زیادہ شدید تکلیف پہنچے ممکن نہیں ہے، تو اس صورت میں ان کو ختم کرنا یعنی آپریشن اس کے لیے کروانا یہ لازم نہیں ہے۔ لیکن یہ جو معلومات ہے اس کے مطابق 2-3 طرح کے یہ بنتے ہیں، جس میں ایک جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو بغیر آپریشن کے بھی اس کو مٹانا یہ ممکن ہوتا ہے، بعض اوقات اس کو صرف اوپر سے ہی کلر کیا جاتا ہے، تو جو اس طرح کے ہوں گے پھر اس کو مٹانا یہ ضروری ہوگا، ختم کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر اس طرح کے ہیں کہ باقاعدہ اس کو جسم میں سوئی کے ذریعے کھود کر پھر اس کے اندر ڈالا جاتا ہے، کلر بھرا جاتا ہے اس میں، تو وہ بغیر آپریشن کے ختم نہیں ہوتے، تو جو بغیر آپریشن کے ختم نہیں ہوں گے ان کو ختم کروانا لازم نہیں ہے۔ البتہ حتی الامکان یہ کوشش کرتے رہیں کہ مسلمانوں کے سامنے یہ ڈھکا ہوا رہے، چھپا ہوا رہے، ان کے سامنے یہ ظاہر نہ ہو۔ سوالات اسکرین پر ہے حضور۔ بدن میں ٹیٹو ہوتے ہوئے وضو اور غسل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو وضو اور غسل تو ہو جائے گا، کیونکہ یہ بالکل اب جسم کے اندر داخل ہو چکے ہوتے ہیں، اب جو پانی بہے گا اوپر وہ اوپر ہی سے بہے گا۔ اصل تو یہ ہے کہ پانی یہ جو جلد ہوتی ہے اس تک پہنچنا چاہیے، تو اگر تو ایسا ہے کہ اوپر ہی اس کے اوپر کوئی کلر کیے گئے ہیں جن کو ہٹا کر پانی جلد تک پہنچانا ممکن ہے تو پھر ہٹانا ضروری ہوگا، لیکن عام طور پہ یہ اس طرح کے ہوتے نہیں ہیں، تو وضو غسل اس سے ہو جائے گا، لیکن بہرحال اس سے توبہ کرنا یہ لازم ہے، بندہ توبہ کرے، اور اگر آسانی سے اس کو ختم کروانا ممکن ہو تو پھر اسے ختم کروانا بھی ضروری ہوگا۔ عام لوگ یا نیو مسلم جو ٹیٹو بنوا چکے، اب اگر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو تو اس کا ازالہ کیسے کیا جائے؟ یہ تو اس کا آپ فرما چکے۔ عرض کر دیا، آخری والی بات پر آپ ارشاد فرما دیں۔ حضور آپ نوجوانوں کو اس حوالے سے کیا پیغام ارشاد فرماتے ہیں؟ نوجوان ہی نہیں ہے، یعنی دنیا بھر کی اگر میں بات کروں تو کیا نوجوان، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا ادھیر، سب لگا رہے ہیں، سب ملے ہوئے ہیں۔ آواز آ رہی ہے حضور؟ آواز؟ مدینہ آواز نہیں پہنچ رہی، آواز نہیں پہنچ رہی، تو آواز کلیئر کر دیں پلیز۔ مرحبا مرحبا جدل حسینی مرحبا 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 یا نور العینی مرحبا 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 جدل حسینی مرحبا پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جدل حسینی مرحبا 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 یا نور العینی مرحبا
नसीब जागे फिर गए हमारे सोते नसीब जागे मुर्शिद ही वो चमका सुबह शबे विदाद मरहबा मरहबा जदल हुसैनी मरहबा 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 या नूर अलहैनी मरहबा फसले बहार आई शक्ले निगार आई फसले बहार आई शक्ले निगार आई फसले बहार आई शक्ले निगार आई गुलजार है ज़माना सुबह शबे विदाद मरहबा मरहबा जदल हुसैनी मरहबा 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 या नूर अलहैनी मरहबा महरूम रहना जाए दिन रात बरकतों से महरूम रहना जाए दिन रात बरकतों से महरूम रहना जाए दिन रात बरकतों से इस वास्ते वो आया सुबह शबे विलाद मरहबा मरहबा जदल हुसैनी मरहबा 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 या नूर अलहैनी मरहबा 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 जदल हुसैनी मरहबा बांटा है दो जगहों में तूने सिया का बाड़ा बांटा है दो जगहों में तूने सिया का बाड़ा बांटा है दो जगह में तूने सिया का बाड़ा दे दे हसन का हिस्सा सुबह शबे विलाद मरहबा मरहबा जदल हुसैनी मरहबा 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 या नूर अलहैनी मरहबा हुजूर वो उसमें बकिया हिस्सा बाकी था कि जो इस तरह के मतलब जो मैं इसमें तो नौजवान का रस दिखा था कि जो टैटू बनाते हैं, लेकिन यहाँ तो दुनिया भर में उम्र की तो कोई कैद नज़र ही नहीं आ रही है। यहाँ तो क्या नौजवान, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या उधेर, जिसकी जो समझ में आ रहा है। दुनिया भर की बात करूँ तो सब तकरीबन ये एक तादाद है जो इसमें मुब्तला है। क्या पैगाम देंगे? पूरा सवाल सुना नहीं। जो सवाल टैटू का चला, आवाज आ रही है हुजूर? अब आई, मैं समझ गया। वो आपने आखिरी अल्फाज तो सुन लिए थे जी। टैटू वाकई यानी कि जब एक गुनाह का काम है टैटू बनवाना, तो जो लोग बनवाते हैं उनको बनवाना तो नहीं चाहिए। तो बनवा लिए तो तौबा करे। और जो मुफ्ती साहब ने तरीका बताया कि अगर निकल सकता है कि ये मुख्तलिफ किस्म होती है, मुख्तलिफ इसकी सूरतें होती है टैटू की। अब बात टैटू तो एक नॉर्मल होते हैं, बेजान चीज बनवाई तो उसमें हुक्म इसका कुछ होगा, नाजायज तो ये भी है। लेकिन ये कि बाद वो जानदार चीजें बनाते हैं, जानदार की तस्वीर बनाते हैं, तो इसका अंदर छूटे हुक्म सख्त हो जाना चाहिए कि ये जानदार की तस्वीर बनाकर लिए फिर रहा है। पीठ खुली रखते हैं, हाथ खुले रखते हैं, इसके लिए जो घुटने खुले रखते होंगे, बहुत कुछ करते हैं, सांप बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं। पहले होता था तो खाली लोग नाम लिखवाते थे किसी जमाने में, वो बस यही सुई से उसमें सुरमा भरा जाता था, लगाते थे। और बाकी ये जो अब दुनिया में इतना जो आम हो गया, तरह तरह की तस्वीरें लगाई जा रही है, शायद ये बाद की इजादें हैं। तो इनसे तो सबको बचना चाहिए, फौरन तौबा करें। और लिबास फिर इस तरह अगर ये उतर नहीं सकता तो ऑपरेशन तो कराने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं कि ऑपरेशन से निकाले,
تو پھر ایک کپڑے میں اس کو چھپا کے رکھے لباس کے اندر، تاکہ لوگ یہ نہ دیکھیں، کیونکہ ایک تو گناہ کا اعلان ہے نا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہوا ہے، اور توبہ تو اس پر فرض ہے۔ اب وہ سب کو کوئی بھی پوچھے گا تو بولنا ہوگا کہ میں توبہ کر چکا، لیکن اب جب کیا تھا اس وقت بھول ہو گئی تھی میری۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ٹیٹو پر یہ بات چل رہی تھی، ماشاءاللہ کئی سوالات آئے، اس کے جوابات دیے گئے، آپ نے ماشاءاللہ نصیحت فرمائی، لیکن میں مفتی صاحب سے اسی دوران عرض کر رہا تھا کہ ایک عام نوجوان ہے یا کوئی بھی شخص ہے جو دنیا بھر میں ٹیٹو بنا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں کوئی شیر کی تصویر یا چیتے کی تصویر یا سانپ کی تصویر، جاندار کی تصویر وغیرہ نہیں بناتا، میں پھول پتی بناتا ہوں، میں ایسے ہی مطلب کہ ایک نارمل ڈیزائن بناتا ہوں، کوئی عام سا ایک بناتا ہوں، تو آخر اس میں کیا حرج ہے؟ بھائی میرا بدن ہے، میں یہ کر رہا ہوں، جو تکلیف ہو رہی ہے میں اٹھا رہا ہوں۔ تو میں نے مفتی صاحب سے عرض کی کہ اس کی مطلب کہ ناجائز اور اس عمل کے گناہ ہونے کی وجہ اگر ہم ان تک بیان کر دیں تو، کیونکہ بعض اوقات یہ طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ دین کے قریب ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن اگر ان تک دین کی بات درست انداز سے پہنچا دی جائے اور انہیں جائز ناجائز حرام حلال کی وجہ بیان کر دی جائے تو کوئی وہ نہیں ہے، تعجب نہیں ہے کہ ان کی سمجھ میں آ جائے کہ نہیں یار ہمیں نہیں پتا تھا، ہم اسے توبہ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ مفتی صاحب سے سوال کیا تھا، کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرمایا مفتی صاحب؟ پہلی بات تو مسلمان کے لیے تو فقط اتنا کافی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا، باقی اس کے علاوہ جو اس کی حکمتیں ہیں، تو جہاں تک رہا یہ کہنا کہ میرا جسم ہے تو میں اس میں تکلیف برداشت کر رہا ہوں، تو یہ بات درست نہیں ہے، بنیاد اس کی درست نہیں ہے۔ جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، وہ وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہر طرح کا تصرف یعنی ہر طرح کا کام اپنے جسم پر کرنا اس کی شرعاً اجازت بھی نہیں ہوتی۔ تو ایک بنیاد کچھ وجوہات ہیں اس کی، جیسے ایک وجہ تو یہی بیان ہو گئی کہ تکلیف کا سبب بننا، تو اپنے آپ کو اس طرح کی تکلیف دینا کہ جو بلا سبب ہو، اور اتنی سخت اذیت اپنے آپ کو دینا کہ جس میں کوئی بندے کی حاجت بھی پوری نہیں ہو رہی۔ ایک تو ضرورت ہوتی ہے تکلیف برداشت کرنے کی، علاج ہوتا ہے تو وہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں، ضروریات پوری ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بندہ جسم کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ مسئلے کے اندر بھی آتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بگاڑ دینا، اپنے جسم کو اپنی شکل کو بگاڑ دینا، اس سے بھی ہماری شریعت مطہرہ کے اندر منع کیا گیا ہے، اور یہ عقل میں آنے والی بات بھی ہے کہ جسم کو اس انداز میں بگاڑ دینا یہ غلط بات ہے، یعنی کوئی فطرت کے مطابق طریقہ کار نہیں ہے۔ تو یہ جو ٹیٹو بنایا جاتا ہے اس میں ایک تو اپنے جسم کو خراب کر دینا بھی ہوتا ہے، یعنی کوئی اس کے ذریعے سے خوبصورتی حاصل نہیں ہوتی، یہ صرف ایک شوق ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ یہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس میں جو ایک بڑی وجہ ہے، بنیادی وجہ جسے علماء نے بیان کیا ہے، وہ ہے تغییر خلق اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے پیدا کیا اس کے اندر تبدیلی لانا، اور وہ تبدیلی لانا کہ جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، جیسے داڑھی کا مونڈنا، کہ داڑھی مونڈ دینا، اس کو تغییر خلق اللہ کے اندر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حیت پر جس خلقت پر بندے کو پیدا کیا اور اس کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی، تو اس انداز میں اس کو تبدیل کر دینا یہ ناجائز و حرام کام ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ٹیٹو جو بنوائے جاتے ہیں اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی تخلیق ہے، جو بنایا ہوا جسم ہے، اس کے اندر تبدیلی لاتا ہے بندہ، تو شرعاً اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ عقل انسانی کے اندر آنے والی فطرت انسانی اور فطرت سلیمہ جو ہوگی، طبیعت جو سلیم ہوگی، وہ اس کو بخوبی جانتی ہے کہ یہ کام کوئی پسندیدہ نہیں ہوتا۔ ابھی پتہ نہیں دنیا کے اندر واللہ عالم یہ کہ جو اس طرح کے بنانے والے لوگ ہوتے ہیں ٹیٹو، یہ جو دنیاوی اعتبار سے ایک جس کو کہیں کہ ایک سنجیدہ قسم کے لوگ کہلاتے ہیں، جنٹلمین کہلاتے ہیں، کہ جن کو کہا جائے کہ واقعی یہ ایک پرسنالٹی ہے، تو وہ بھی اس طرح بنواتے ہوں، یہ میرے علم کے اندر نہیں ہے۔ شاید یہ جو کام ہو وہ عمومی طور پر جو لوفر قسم کے لوگ یا جو بعض شوبز سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں، ان کا یہ کام ہو، تو کوئی بعید یہ نہیں ہے۔
दूसरा ये कि मेरा ही बदन है, मैं तकलीफ देता हूं तो मैं तकलीफ उठाता हूं, इसमें क्या है? तो फिर खुदकुशी भी जायज हो जानी चाहिए ऐसों के नजदीक। तो खुदकुशी में अपने आप को ही तकलीफ होती है ना, तो ज़ाहिर खुदकुशी हराम है, ये तो बच्चा बच्चा समझता है। इसलिए अपनी जात को बेला वजह खुद से तकलीफ देना या तकलीफ पर पेश करना, ये दुरुस्त नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महशर में करीब कैसे हुआ जाए, इसके लिए आप कोई तरीका इरशाद फरमाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। कसरत से दुरूद सलाम करे, सुन्नतों पर अमल करे, फराइज और वाजिबात की पाबंदी करे, नेकियां करता रहे, दुआएं मांगता रहे, तो इंशाअल्लाह कुर्ब मुस्तफ़ा भी नसीब हो जाएगा। खूब दुरूद पाक की कसरत जो है ये भी कुर्ब मुस्तफ़ा का एक जरिया है। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मैं रावलपिंडी से अर्ज कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल है कि मुनकिर नकीर का क्या मतलब है? जज़ाकल्लाहु खैरा। मुनकर नकीर, मुनकर वो जिसका इनकार किया गया, और नकीर के माना भी तकरीबन इसी तरह के, इनकार किया गया। मुफ्ती साहब मजीद। जी, मुनकर नकीर यानी इसका मतलब ये होता है कि ऐसी हैयत पर, ऐसी हालत पर होना कि जो आम तौर पे मारूफ ना हो। मुनकर ये मारूफ के मुकाबले में है। मतलब एक चीज़ हमें मालूम होती है कि हमारी जो सूरत है वो हम देख रहे हैं, तो मुनकर नकीर एक ऐसी सूरत पर हमारे सामने आएंगे, ऐसी शक्ल के अंदर हमारे सामने आएंगे कि जो हमें मालूम नहीं है। तो ऐसी शक्ल के जो मारूफ नहीं है, मालूम नहीं है, इस बुनियाद पर उनको मुनकर नकीर ये कहा जाता है। क्या बारिश के हर कतरे के साथ फरिश्ता होता है? जी हाँ, इस तरह की रिवायतें हैं। इमाम हसन बिन अली बरबहारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब शरह सुन्ना में फरमाते हैं, इस बात पर हमारा पक्का यकीन है कि बारिश के हर कतरे के साथ एक फरिश्ता उतरता है जो उसे अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक गिराता है। तबकात हनाबिला में भी इसी तरह है। रूहुल बयान में रिवायत में आया है कि बारिश के हर कतरे पर एक फरिश्ता मुकर्रर होता है ताकि वो उसे अल्लाह करीम के हुक्म के मुताबिक दरिया, मैदान या हवा पर गिराए। मुनकर नकीर के ताल्लुक से अल-मुअतक़द मअल मुअतमद सफ़ा 182 के हवाले से कि हजरत हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन्हें मुनकर नकीर इसलिए कहते हैं कि इनकी शक्लें इंसानों, दीगर फरिश्तों, चौपाइयों और कीड़े मकोड़ों से बिल्कुल जुदा हैं। मोमिनीन के लिए बतौर इज्जत अल्लाह पाक इनकी सूरत को देखने और साबित कदम रहने के लायक बना देता है। और क़यामत से कबल बरज़ख ही में मुनाफिक की जिल्लत और उसका पर्दा चाक करने के लिए वो पहली सूरत होती है ताकि मुनाफिक के लिए यहाँ भी अजाब हो। हवाला नवादिरुल उसूल जिल्द 2 सफ़ा 1019 हदीस नंबर 1323 मुल्तक़ितन। अच्छा, ये पहला हवाला जो था वो इस इबारत के लिए नहीं था। अब जो है ना, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान
रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इन दोनों यानी मुनकर नकीर फरिश्तों का ये नाम इसलिए हुआ कि इनकी ऐसी सूरत है जिसे इंसान ने जीते जी कभी नहीं देखा। हवाला अल मुतक़द मल मुअतमद सफ़ा 182। मेरा नाम मोहम्मद रफाकत खान है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। पिछले रमज़ान मुबारक को अल्हम्दुलिल्लाह 10 रोज़ा एहतिकाफ की सआदत हासिल हुई फैज़ान मदीना कराची में अमीर सुन्नत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ एक सवाल पूछा गया कि यौमुन नहर किस दिन को कहते हैं, तो मैंने उसका जवाब दिया। तो अमीर सुन्नत ने मदनी फीस का इरशाद फरमाया, तो मैंने नियत की थी कि इंशाअल्लाह सिरातुल जिनान मुकम्मल पढ़ने की नियत करूँगा 7 महीने में। तो अल्लाह पाक के फजल करम से कल रात 12:45 पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मुकम्मल सिरातुल जिनान ख़त्म हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अमीरुल सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है, मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए, मेरे घर वालों के लिए बख्शिश की दुआ फरमा दें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। हुजूर आवाज सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये आवाज आई अभी जो मदनी बाहर चली? जी हाँ, अभी आई। सवाल चलाइए। मेरा नाम मोहम्मद रफाकत खान है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। पिछले रमज़ान मुबारक को अल्हम्दुलिल्लाह 10 रोज़ा एहतिकाफ की सआदत हासिल हुई फैज़ान मदीना कराची में अमीर सुन्नत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ एक सवाल पूछा गया कि यौमुन नहर किस दिन को कहते हैं, तो मैंने उसका जवाब दिया। तो अमीर सुन्नत ने मदनी फीस का इरशाद फरमाया, तो मैंने नियत की थी कि इंशाअल्लाह सिरातुल जिनान मुकम्मल पढ़ने की नियत करूँगा 7 महीने में। तो अल्लाह पाक के फजल करम से कल रात 12:45 पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मुकम्मल सिरातुल जिनान ख़त्म हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अमीरुल सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है, मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए, मेरे घर वालों के लिए बख्शिश की दुआ फरमा दें। माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अल्लाह पाक आपकी, आपके माँ बाप की, बाल बच्चों की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। हमारे हक़ में भी ये दुआ मुस्तजाब हो। माशाअल्लाह। बांग्लादेश के शहर ढाका से अर्ज कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत के बारगाह में मेरा ये सवाल है, अगर मुजाहिदा नफ्स करना चाहे तो कैसे करे, इसका आसान तरीका इरशाद फरमाए। मुजाहिदे के लिए तो गालिबन आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 80 बरस चाहिए। तो याद पड़ता है मुझे कि ऐसा थोड़ी आसान है कि वो झटका मारा और मुजाहिदा कर लिया। न सिद्क़े मकाल है, न रिज़्क़े हलाल मुयस्सर, न सच बोलते हैं, न हलाल रोजी खाते हैं, ना मतलब ये है कि उसने अखलाक है और सच्ची बात है कि इल्म भी नहीं है कि इन गुनाहों से बंदा बच्चे, ना सोबतें हैं। तो ये मुजाहिदा नफ्स ज़ाहिर इतना आसान तो नहीं है। ये तो बात की मंजिल है। पहले जो मतलब शुरू की मंजिल है वो तो मतलब आदमी उस पर तो चले, उस एक स्टेप बाय स्टेप ही तो चलता ना, फिर जाकर तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, 5वीं मंजिल पर फ्लोर बिल्डिंग के पहुंचता है ना। एकदम से उछल कर तो बिल्डिंग की छत पर ना नहीं जा पड़ता। गालिबन मलफूजात में है 80 बरस दरकार है। जी ऐसा ही है, 80 बरस के हैं, 80 बरस का मुजाहिदे के लिए 80 बरस दरकार है। विलायत के हवाले से जब गुफ्तगू की ना अल्लाह हज़रत ने, तो उस मकाम पे गुफ्तगू की है। और मुजाहिदा और आसानी ये दो मुतज़ाद चीज़ें हैं आपस में बिल्कुल। यानी मुजाहिदे का मतलब ही सख्त जानी होती है, सख्ती के साथ किसी चीज़ का करना होता है, तो वो कैसे आसानी के साथ होगा। हुजूर आप क्या फरमाते हैं कि इस पुरफितन दौर में अगर कोई शख्स सीख कर सही नमाज पढ़ना सीख ले और सही नमाज पढ़े, 5 नमाजें जमाअत के साथ जाकर, और इसके जो सुन्नतें, नवाफिल और दीगर जो आदाब है वो बजा लाए,
دیگر جو اس کے ذمے جو فرض علوم ہیں وہ سیکھ لے، رزق حلال کمائے، اور جملہ جو اس کے حقوق واجبہ ہیں وہ صحیح طور پر ادا کرے، اور اس کے اندر یہ اپنی کوششیں کرتا رہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ خود یہ اپنی ذات کو بہت زبردست مجاہدہ ہے؟ بہت بڑی بات ہے اگر کوئی اس دور میں کر جائے نا. باقی ہم کو تو آتی ہیں باتیں کرنا، عمل کرنا نہیں آتا. تو اگر یہ جو کرنے کے کام ہے نا بندہ وہ کرے نا تو انشاءاللہ رب کی رضا ضرور حاصل ہوگی. اس کی رحمت بہت بڑی ہے. اور بڑے بڑے مجاہدے اور ریاضتیں اور اس طرح کے معاملات ہر ایک کا کام بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے. یہ سوال کر رہے ہیں کیا شوہر کے ہوتے ہوئے بیوی کی اجازت کے ساتھ نابالغ بچے کو مرید کروا سکتے ہیں؟ اس میں یہ کہ بعض اوقات باپ جو ہے وہ اس کا ذہن نہیں ہوتا اس طرف، یا وہ مطلب منع کرتا ہے بلا وجہ. تو اب بالغ نہیں ہے ابھی بچہ لیکن سمجھدار ہے، تو اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس طرح فرمایا کہ اس میں اگر یہ ہے کہ پیر یہ دیکھتا ہے تو اس کو مطلب بیعت میں لے لے، مرید کر لے اپنا. جیسے کہ چھوٹے بچے کو یوں بھی اگر بیعت کر لی کسی نے، پیر کی وہ بیعت ہو گیا تو وہ یک طرفہ ہوئی. جب یہ بڑا ہو کر اس کو باقی رکھے گا نا، یا اس کا والد اجازت دے دے، والد سرپرست جو بھی ہے سرپرست وہ اجازت دے تو بھی بیعت نافذ ہو جائے گی، منعقد ہو جائے گی. اور یا یہ بالغ ہو کر اس کو باقی رکھے گا تو ایک طرف سے تو ایجاب ہو گیا تھا، اب وہ باقی رکھے گا تو وہ قبول ہو گیا. تو یوں بھی مطلب بیعت درست ہو جائے گی. ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا رکھنا مناسب نہیں ہے، بیعت کروا دینی چاہیے. وہی اصول کہ سرپرست بیعت کروائے، لیکن وہ گنجائشیں میں نے آپ کو جو ہے وہ بھی بتائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ناظرین، مولانا روم فرماتے ہیں پیر کا دامن تھام لے کہ یہ سفر بغیر پیر کے آفتوں، خوف اور خطرے سے پر ہے. جس راستے پر تو بارہا چلتا ہے بغیر رہنما کے تو اس میں پریشان ہو جاتا ہے. پھر وہ راستہ جو تو نے دیکھا ہوا نہیں ہے، خبردار اس میں تنہا نہ جا اور رہبر و مرشد سے انحراف مت کر. جو شخص بھی بغیر مرشد کے اس راستے پر چلتا ہے وہ شیطانوں کی وجہ سے گمراہ اور ہلاک ہو جاتا ہے. اے ناسمجھ، اگر پیر کا سایہ نہ ہو تو شیطانی وسوسے تجھے بہت پریشان کریں گے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ امیر اہل سنت اس میں ہمیں اپنا مرید بناتے ہیں. اور سبحان اللہ، امیر اہل سنت کا جو مرید بن جاتا ہے نا وہ ایکچولی قادری سلسلے میں داخل ہو کر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے. اور ہاں، امیر اہل سنت مرید کروانے سے پہلے توبہ بھی کرواتے ہیں. جو اسلامی بہنیں مدنی چینل یا سوشل میڈیا پر براہ راست مدنی مذاکرہ دیکھ رہی ہیں یا سن رہی ہیں وہ بھی مریدنی بن سکتی ہیں. امیر اہل سنت مردانہ الفاظ دہراتے ہیں، آپ زنانہ الفاظ یعنی فیمیل ورڈز جو ہے وہ دہرائیں. انشاءاللہ آپ بھی امیر اہل سنت کی مریدنی میں شامل ہو جائیں گی. اسلامی بہنوں کو شوہر یا والد وغیرہ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی اور مخصوص ایام یا باری کے دنوں میں بھی وہ مریدنی بن سکتی ہیں. بلکہ ہمیں ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہیں چھوڑنا چاہیے. ان کے جو بھی سرپرست ہیں مثلا والد وغیرہ، انہیں چاہیے کہ اپنے نابالغ بچوں کو امیر اہل سنت کا مرید بنا کر غوث پاک کے مریدوں میں شامل کروا لیں. اسکرین پر جو نمبر دکھایا جا رہا ہے اس میں آپ اپنے نابالغ بچوں کے نام، عمر وغیرہ لکھ کر بھیج دیں. انشاءاللہ انہیں بھی امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل کر لیا جائے گا. اس نمبر پر جو بھی مرید ہونا چاہے تو ان کا نام بھی بھیج دیں تو امیر اہل سنت کے مریدوں میں انہیں بھی شامل کر لیا جائے گا. اور ہاں، اگر آپ کسی اور پیر کامل سے مرید ہیں تو امیر اہل سنت سے بیعت برکت حاصل کر لیں، یعنی آپ طالب ہو جائیں. جب امیر اہل سنت یہ فرمائیں مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، تو آپ اپنی پیر صاحب سے مرید رہیں گے،
امیر اہل سنت کا فیضان بھی حاصل ہو جائے گا۔ اب میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو جو بیعت ہونا چاہتے ہیں انہیں اپنے مریدوں میں شامل فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ بولو مرحبا مرحبا مرحبا، بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا مرحبا مرحبا، بولو مرحبا۔ مومنو وقت ادب ہے، آمد محبوب رب ہے، مومنو وقت ادب ہے، آمد محبوب رب ہے، جائے آداب و طرب ہے، آمد شاہ عرب ہے، مرحبا بولو مرحبا مرحبا، جھوم گئے بولو مرحبا مرحبا، جھوم گئے بولو مرحبا۔ والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا، آنے والا ہے وہ پیارا، آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا، رب کا چمکا ستارہ، آمد شاہ عرب ہے، مرحبا۔